براہ راست آپ کو دکھائیں گے فاروق حبیب اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری وزارت اطلاعات و نشریات کے اندر ہماری یہ ترجیحات کے اندر شامل ہے ڈے ون سے، جس میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا بھی کردار ہے، اور انہوں نے مجھے خاص ذمہ داری دی کہ ہم نے ملک گیر جو ہمارے پریس کلب ہیں، ملک گیر جو ہماری صحافی برادری ہے، ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے، رابطہ رکھنا ہے، اور اس رابطے کے تحت ہم نے تمام صحافی بھائیوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جو ہم نے اس میں اپنی ترجیحات شامل کی گئی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آج تک ہمارے صحافی بھائیوں کو کسی جگہ کے اوپر کوئی ہاؤسنگ کالونی کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، اور چونکہ لاہور ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں پر یونیورسٹیز بھی ہیں، اور دھڑا دھڑ ان یونیورسٹیز سے جو ہے وہ میس کمیونیکیشن سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے جرنلزم کے پروفیشنز کو بھی جوائن کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو پرانے وابستہ ہیں لیکن آج تک جو ہے وہ کسی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایز بطور بینیفٹ کے طور پر ان کے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس میں ہمارا کوشش یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ایل ڈی اے کا انصاری صاحب سے بھی اس دن ہماری بات ہوئی، میری پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارا ایل ڈی اے کا فیز 2 ایل ڈی اے سٹی کے اندر جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنے لاہور کے صحافی بھائیوں کے لیے جن کو پہلے بینیفٹ جنہوں نے نہیں لیا ان کو ہم کوٹا ان کے لیے مختص کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 60 ارب روپیہ اس بجٹ کے اندر ہیلتھ کارڈ کے لیے رکھا ہے، اور ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر ہم وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے فراہم کریں، اور لاہور پریس کلب ہی وہ پہلا پریس کلب ہے جس میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے یہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، جو ارینجمنٹ یہاں پر کی گئی، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات اور پریس کلب کیونکہ صحافیوں کا مرکز ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، تو وہ تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید مضبوط بنائیں گے، اور اپنے صحافی بھائیوں کی جو قلم کار ہیں اور جو رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان کی انشاءاللہ بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات ملک کے اوورآل صورتحال کے دوران، تو یقیناً جب ہمیں ملک ملا تو ہمیں کوئی جرمنی اور فرانس جیسی، کوئی امریکہ یا چائنا جیسی کوئی تگڑی اکانومی نہیں ہم نے انہیرٹ کی تھی، بلکہ ہمیں ایک ایسے مسائل ملے تھے کہ ہمارا ملک 15 دن کی صرف ہمارے پاس ریزرو موجود تھے، اس وقت ہم بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں اس کے بین الاقوامی کانسیکوینسز کا بھی اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ حالت دیکھ کے پاکستان سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آئی بھی ہوئی ہے تو باہر نہ نکل جائے، لیکن ہم نے حالات کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے چیلنج قبول کیا، اور آج آپ اگر معیشت کے اشاریے دیکھیں تو آج جو ہمیں ٹارگٹس، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، تو ہمارا جو 1.5% کے اوپر جی ڈی پی کا ٹارگٹ پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو آج الحمدللہ جہاں کووڈ کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ و برباد ہو گئیں، بھارت جیسا ملک -7.7 کے اوپر کھڑا ہے، وہاں پر آج ہم 4% سے زائد کے اوپر ملک کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے۔ آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہوا، چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو جب ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہم ٹیکسٹائل پالیسی لے کر آئے تھے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ جو ہے، نمایاں حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے تعلق ہے، تو ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی تھی، کیونکہ یہاں پر ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا، جو پاور لوم سے منسلک لوگ تھے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی، تو ہم نے آتے ساتھ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتوں کے اندر کمی کی، اور ایسے حالات ہم نے ان کے لیے سازگار بنائے جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پرفارم کیا۔ آپ ہماری رائس کی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کا کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں تو اس نے بہترین پرفارم کیا، اور یہی کمپیریزن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں نون لیگ 24 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی،
آج ہم 25.3 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس کو لے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی سروسز کی ایکسپورٹس کو شامل کر لیں تو ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ 800 ملین ڈالر 80 کروڑ ڈالر کے اوپر پی ایم ایل این 2018 میں چھوڑ کے گئی، کوئی اضافہ نہیں کر سکے۔ ہم نے 3.25 سال میں اس کو 2 ارب ڈالر کے اوپر لے کے گئے ہیں، اور اس کو مزید بڑھائیں گے۔ تو اگر ہم اپنی سروسز اور گڈس کی ایکسپورٹس کو شامل کریں تو 31 ارب ڈالر کے اوپر پاکستان کی یہ ایکسپورٹس ہیں، اور اگر اس میں ہم ترسیلات زر ڈال لیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس ملک کو بھیجے ہیں، جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2018 تک نون لیگ کے دور حکومت میں ترسیلات زر میں اضافہ نہیں ہوا، 19 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی رہی، کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے ضرور بھیجتے تھے لیکن اضافی پیسے نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں ڈالر آتے ہیں، وہی ڈالر حکمران ایون فیلڈ کے محلات میں اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے بھجوا دیتے ہیں۔ آج 2021 کے اندر 29 ارب ڈالر سے زائد انشاءاللہ ترسیلات زر ہوں گے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ یہ وہ اعتماد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، جس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ بات کیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنا فلیٹ بیچ کے بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان لے کر آیا ہے، تو لہذا لوگ پیسہ بھی پاکستان میں بافر بھیج رہے ہیں۔ اور آج 60 ارب ڈالر ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی شکل کے اندر، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کووڈ کے دوران، ہمیں بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن لگا دیں، اپوزیشن کی جماعتیں بلا سوچے سمجھے، غریب کا سوچے سمجھے بغیر یہ بات کرتی تھی۔ آج ہم کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت پاکستان کے وہ 60 لاکھ خاندان جن کا پہلی بار کسی نے سوچا ہے، جو ہم یہی کہتے تھے کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، غریب مر گیا ہے، لیکن اس کو غربت سے باہر نکالنے کا ایک منصوبہ بھی سامنے لے کر آنا تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص ہدایات دی جس پہ یہ پروگرام بنایا گیا۔ آپ کو 5 لاکھ روپیہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرض فراہم کرنے جا رہی ہے حکومت۔ بلا سود کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گھر کی چھت دینے کے لیے 20 لاکھ روپیہ بلا سود اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی چھت بنانے کے لیے ان کو قرض فراہم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا کم آمدن والا ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، اس کے فگرز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 100 ارب روپے سے زائد کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں سے 38 ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے ہیں کم آمدن والے گھروں کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی گئی، یعنی بڑا آسان تھا، آپ آشیانہ بنا دیں، آپ دکھانے کے لیے کوئی 10,000 15,000 آپ گھر بنا دیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں پر وہ شخص جو 5,000 10,000 روپیہ قسط ادا کر سکتا ہے، جو لاہور جیسے شہر میں آج آپ کو شاید 2 کمروں کا گھر 15-20 ہزار روپے میں ایک پورشن نہیں ملتا، لاہور جیسے شہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں پر اگر ایک شخص 5,000 10,000 روپیہ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ قسط دے گا تو اس کی زمین بھی اپنی ہوگی، چھت بھی اپنی ہوگی، اور اگلے آنے والے 10-15 سال 20 سال میں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ تو کرایہ دے گا، کرایہ دینے کے بعد نہ زمین اپنی ہوگی نہ چھت اپنی ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ایک اثاثہ بن جائے گا، اس کے بچوں کے لیے ایک اس کا اثاثہ بن جائے گا۔ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے یہ سوچا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 70 سے زائد میٹنگز کی ہیں، ہر جمعرات کو ہاؤسنگ کے اوپر وہ میٹنگ کر لیتے ہیں، بینکس کو پابند بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن سیکٹر جو چلا ہے، جس سے 120 الائڈ انڈسٹریز ہماری چلتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سیمنٹس کی سیلز، اسٹیل کی سیلز، بلڈنگ میٹیریل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کام چلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم ویلتھ کریشن کے اوپر فوکس ہے ہمارا، جو ہم نئے شہر آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ نئے شہر بنے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہماری آبادی بے ہنگم پھیل رہی ہے۔ یہاں پر لوگوں کو ہم نے لیونگ دینی ہے، سانس لینے کے لیے گرین ایریاز کی ضرورت ہے۔ ہم سارا شہر پتھر کا شہر نہیں بنا سکتے، یہاں سیوریج کے مسائل ہیں، یہاں لوگوں کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے پلانڈ سٹیز کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، جس کی وجہ سے فوکس ہے حکومت کا یہ روڈا ریور راوی کے اوپر،
سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ بنڈل آئلینڈ کراچی کے ساتھ اس کے اوپر فوکس ہے. نالا لئی کے اوپر جو ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آج آپ کا جو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر ایک برڈن ہے, وہاں پر تنخواہوں کے اندر نان ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا پیسہ چلا جاتا ہے کسی بھی حکومت کے بجٹ کا. اگر آپ ہیلتھ کارڈ دے دیں جس میں پنجاب کی تمام آبادی جو ہے وہ انشورڈ ہونے جا رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے, 10 لاکھ روپے تک کا آپ اپنا علاج سالانہ آپ کروا سکتے ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر سب کو مل چکا ہے. 2 لاکھ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں, اور اربوں روپے سے زائد کے جو کلیمز ہیں وہ وہاں ان کو ملے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس سے بہتر ہوگا. لوگ اپنی مرضی کے اچھے ڈاکٹر سے جا کر اس کا علاج کروا سکیں گے. تو یہ ایک ایسا انقلابی سٹیپ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عام عوام کو ریلیف ملنے کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آئے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا ایک اور منصوبہ ہے وہ لے کر آئے ہیں, ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ خوردنی تیل جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی قیمتیں, ڈالر کی قیمت اوپر چلے جاتی ہے, روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, اس کا اثر عام آدمی کے اوپر آتا ہے. اب عالمی سطح کے اوپر اس وقت مہنگائی پچھلے 10 سالہ ریکارڈ توڑ گئی ہے. آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں, برطانیہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی وجہ کووڈ ہے, اس کی وجہ جو ہماری مین ایسی کراپس ہیں جن کی شارٹیج ہے. انڈونیشیا, ملیشیا سے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, وہاں پر پروڈکشن کووڈ کی وجہ سے کم ہے, جس کی وجہ سے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر دنیا میں 124% اضافہ ہوا ہے. اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ان امپورٹیڈ آئٹمس کا جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں, ہمارا کھانا اس کے بغیر نہیں پکتا یہاں پر, اس کا کم سے کم اضافہ یہاں پہ کیا جائے. تو جو ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ زراعت سے خوراک تک ہے. جس طرح ہم قومی سلامتی کے لیے ڈیفنس کی ضرورت ہے, دفاع کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے قومی سلامتی کے لیے فوڈ سیکیورٹی کی بھی اتنی ضرورت ہے, اتنی امپورٹنس ہے کہ ہماری آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے اور ہم پیداوار کو نہیں بڑھا رہے. تو یہاں پر ہم نے اپنی پیداوار کو بڑھانے پہ فوکس ہے. پہلی بار ہے کہ کوئی حکومت نے کسانوں کو اون کیا ہے. کسان آج وزیر اعظم ہاؤس جا رہا ہے, وہ وزیر اعظم کو جا کر اپنے مسائل کے بارے میں ڈائریکٹلی آگاہ کر رہا ہے. پہلی بار ہے کہ گنے کے کسان کو مل والے نے گھر سے جا کے گنا اس کا اٹھایا ہے. 100 ارب روپیہ اس کو جو ہے وہ اضافی ملا ہے, ورنہ گنے کا کسان آپ دیکھتے تھے کہ وہ پیسے لینے کے لیے احتجاج کیا کرتا تھا, مل والا اسے بلیک میل کرتا تھا, اس کا گنا کھیت کے اندر کھڑا رہتا تھا اور وہ سکڑ جاتا تھا, وزن کم ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے میک شور کیا کہ گنا جو ہے, ملیں جو ہیں وہ 1 نومبر سے چلیں. اسی طریقے سے 500 ارب روپیہ اضافی کسان کی جیب میں گیا گندم کی صورت میں, ٹوٹل 1100 ارب گیا. ہماری 70% آبادی رورل اکانومی ہے. کسان خوشحال ہوتا ہے تو کسان کی جیب پیسہ وہ گاؤں میں رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا, یہ ویلتھ سائیکل ہے, وہ پیسہ خرچ کرتا ہے, پیسہ شہروں میں آ کے خرچ کرے گا. وہ موٹر سائیکل لینی ہے, اس نے گاڑی لینی ہے, گھر بنانا ہے, مٹیریل لینا ہے, کپڑے لینے ہیں, جوتے لینے ہیں, یہ تمام چیزیں عام کسان نے آ کے شہروں میں پیسہ خرچ کرنا ہے, اور وہ پیسہ کئی ہاتھوں میں آگے جانا ہے. تو لہٰذا ویلتھ سائیکل کریٹ ہو رہا ہے, اور ہم نے لوگوں کی پر کیپٹا جو خرید ہے اس میں اضافہ کرنا ہے. اور ہم یہاں جو دالیں آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے تھے, ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی پیداوار پاکستان کے اندر ہوگی. زیتون ایسا میں سمجھتا ہوں کہ لائف کے لیے بھی, ہر انسان کے لیے ہیلدی جو ہے وہ تیل ہے. پاکستان کے اندر اتنا بڑا سکوپ ہے, ان ٹیپڈ سکوپ تھا, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا. اس کے لیے 1 ارب روپیہ اس بجٹ میں وفاقی حکومت نے رکھا ہے, جس میں یہ ہمارا پوٹھوہار کا علاقہ, ہمارا یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ مومند کا علاقہ, بلوچستان کے اندر, اور بہترین زیتون ہے. دنیا میں زیتون کے فروٹ سے 15% تیل نکلتا ہے, پاکستان میں 21% ہے. اس کے اوپر فوکس ہے, اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں.
یہ ہمارا جو سندھ کے اندر ہماری جتنا یہ کوسٹل کا ایریا ہے اس کے اندر ہمارے پاس پام ٹریز لگانے کی گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ کی پیداوار جو بار بار بات ہوتی ہے وہ ہم نے بڑھانی ہے، اور ہم چاہتے ہیں خالص دودھ لوگوں کو ملے، اور ایسی پروڈکٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف ہم خود کفیل ہوں اور بلکہ ہم لوگوں کو بھی دیں، اسی طریقے سے ایکسپورٹس ہم کر سکیں۔ ہماری جی ڈی پی میں زراعت کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے جس سے جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، 10 ارب روپے کے ہم ان کو 3%، 5% کے اوپر جو ہے وہ 10 سال 20 سال کے لیے سرمایہ فراہم کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے چھوٹا کاروبار تھا، اپنے کاروبار میں کامیاب جوان کے تحت پیسے لگائے ہیں اور لوگوں کو بھی روزگار ملا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔